أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم. 23ویں پارے میں سورہ صافات کی آیات 19 سے 40 تک پڑھی گئی. ترجمہ سماعت فرمائیے. سو وہ اٹھانا تو یہی ہے ایک چھڑکی، پھر اسی وقت یہ لگیں گے دیکھنے اور کہیں گے خرابی ہماری، یہ آ گیا دن جزا کا، یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے. جمع کرو گناہگاروں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، پھر چلاؤ ان کو دوزخ کی راہ پر اور کھڑا رکھو ان کو. ان سے پوچھنا ہے کیا ہوا تم کو کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ کیوں نہیں وہ آج اپنے آپ کو پکڑواتے ہیں؟ اور منہ کیا بازوں نے باز کی طرف، لگے پوچھنے، بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر داہنی طرف سے؟ وہ بولے کوئی نہیں، پر تم ہی نہ تھے یقین والے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا، پھر تم ہی تھے لوگ حد سے نکل جانے والے. تو ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی، بے شک ہم کو مزہ چکھنا ہے. ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. وہ سب اس دن تکلیف میں شریک ہیں. ہم ایسا ہی کرتے ہیں گناہگاروں کے حق میں. وہ تھے کہ ان سے جب کوئی کہتا کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے تو غرور کرتے اور کہتے کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو کہنے سے ایک شاعر دیوانے کے کوئی نہیں، وہ لے کر آیا ہے سچا دین اور سچ مانتا ہے سب رسولوں کو. بے شک تم کو چکھنا ہے عذاب دردناک اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے، مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے. سورہ صافات کی آیات کا جو تسلسل ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کو یاد دلائی اور یہ بات صاف طور پر کہہ دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو پہلی آیات میں اللہ کی توحید کو ثابت کیا گیا. اس کے بعد کی آیات میں آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یقیناً آخرت آنے والی ہے اور اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں آخرت کے کچھ مناظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو
تو مردے کس طرح سے زمین سے زندہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کریں گے اور اپنے دوست احباب اور ان لوگوں کو جو ان کو گناہوں کی طرف مائل کیا کرتے تھے الزام کریں گے کہ ہم کو تم ہی نے راہ سے ہٹایا، گمراہ کیا، گناہ کی دعوت تم نے دی، جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ صورت بد دیکھنی پڑ رہی ہے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے کئی مناظر مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پیش کیے گئے۔ سورہ یاسین میں بھی جو اس سے پہلے والی صورت تھی اس میں بھی ایسے ہی مناظر کا تذکرہ کیا گیا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کے ختم ہونے کے لیے پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد تمام زندہ لوگ مر جائیں گے۔ ایک عرصے دراز کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اس کے نتیجے میں تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ زندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، کچھ دیر تو ٹھہر کر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کچھ بات چیت کریں گے، پوچھیں گے یا ویلنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، ہم کو کس نے ہماری خواب گاہوں سے جگایا، ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے تم سے کیا تھا اور اس وعدے کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ جو زندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے وہ سب ایک ساتھ سب بستہ ہو کر اللہ کے حضور میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے لیے 3 سور پھونکے جائیں گے مختلف مرحلوں میں۔ پہلے مرحلے میں جب سور پھونکا جائے گا تو سارے زندہ مر جائیں گے، دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، اور تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے زندہ کیے گئے لوگ ایک ساتھ اللہ کے حضور میں جمع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اسی نفخہ ثانی یعنی دوسرے سور کا تذکرہ ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ اٹھانا تو یہی ہے جھڑکی، پھر اسی وقت یہ لگیں گے دیکھنے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، جب ایک زوردار جھڑکی ہوگی، اور یہ زجرۃ واحدہ کا لفظ سورہ یاسین میں بھی آیا ہے، سورہ نازعات میں بھی آیا ہے، اور بھی دوسری مقامات پر زجرۃ واحدہ کا لفظ ہے۔ زجرۃ کہتے ہیں ایک زوردار آواز، اور اس کا ترجمہ عام طور پر مفسرین نے جھڑکی سے کیا ہے۔ ایک زوردار جھڑکی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار آواز ہوگی، اور پھر اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جھڑکی سے مراد نفخہ ثانی ہے، دوسرا سور ہے، جس کے نتیجے میں سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور آنکھیں کھول کھول کے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، کہیں گے آئے ہماری خرابی کہ یہ وہ دن آ گیا جس کو ہم جزا کا دن کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ ہے وہ دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تمام گناہ گاروں کو ایک جگہ جمع کرو، اور جو ان کے ساتھی گناہ گار تھے ان لوگوں کو بھی جمع کرو، اور وما كانوا يعبدون، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جس کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے جو معبود تھے ان کو بھی جمع کرو۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جو دوسرے معبودوں کو عبادت کے لیے پکارا کرتے تھے ان کو جمع کرو، پھر ان سب کو چلاؤ، فاہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف ان کو چلاؤ۔ وقفوہم انہم مسئولون، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب یہ سب چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو راستے میں ان کو پھر سے روک لیا جائے گا۔ پھر حکم ہوگا وقفوہم انہم مسئولون، یہ لوگ جو جہنم کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں ان کو تھوڑی دیر ٹھہرا دو، ان سے پوچھنا ہے ما لکم لا تناصرون، تم اور تمہارے معبود یہ سب اس وقت جمع ہے، یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے، جن کے سامنے مراسم عبادت بجا لایا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اس میں مورتیاں ہیں، دیوی دیوتا ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر لوگ
جن جن کو اپنی عبادت کے لیے پکارتے تھے وہ سب کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھی جمع کر دیں گے اور ان کو جہنم کے راستے پر چلایا جائے گا. پھر ٹھہرا کر ان کو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کروایا جائے گا کہ ما لکم لا تناصرون، پھر تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تمہارے معبود بھی جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں اور تم خود بھی جہنم میں چلے جا رہے ہو، پھر ایک دوسرے کی عبادت، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. بل ہم الیوم مستسلمون، دیکھو جن کو خدا کو چھوڑ کر تم پکارا کرتے تھے وہ بھی اس وقت اللہ کے سامنے پکڑے ہوئے آئے ہیں، ان کو بھی جہنم میں چھونکا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگ پتھروں کی مورتیاں بنا کر اور مختلف چیزوں کی مورتیاں بنا کر ان کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں. تو قیامت میں یہ ہوگا کہ یہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی مورتیاں جن کو یہ لوگ بھگوان، دیوی دیوتا، خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے ماننے والوں کے سامنے پہلے ان کے جھوٹے خداؤں کو جہنم میں ڈالیں گے اور ان سے پوچھتے جائیں گے کہ دیکھو تم جن کو خدا سمجھتے تھے آج اللہ کی گرفت سے وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتے؟ دنیا میں تم ان کے سامنے دعا کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان سے نظر و نیاز مانگا کرتے تھے اور ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے کہ تمہارے کام آئیں گے، تمہاری بگڑی بنائیں گے، تمہاری مشکل کشائی کریں گے، تمہاری مصیبتوں میں کام آئیں گے اور تم کو اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے، تم یہ سمجھتے تھے. لیکن آج تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ خود جہنم کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. بل ہم المستسلمون، یہ خود اپنے آپ کو پکڑوا چکے ہیں. اور جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن پتھروں اور انسانوں کو بناتے ہیں. انسانوں سے اور پتھروں سے جہنم بھڑکائی جاتی ہے. ایندھن کا مطلب ہے فیول، اور فیول کا مطلب تو آج کے زمانے میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ فیول اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جلایا جاتا ہے، جس کو جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ فیول ہے. آج ہم آگ لگانے کے لیے لکڑی استعمال کرتے ہیں تو لکڑی فیول ہے، کوئلہ استعمال کرتے ہیں تو کوئلہ فیول ہے، اور گیس کا تیل استعمال کرتے ہیں تو وہ فیول ہے، پیٹرول استعمال کرتے ہیں تو وہ فیول ہے، ڈیزل استعمال کرتے ہیں تو وہ فیول ہے. جس طرح یہ ساری چیزوں کو جلا کر ہم اپنے کام بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر آگ کے اوپر کوئی قسم کا فیول ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ اور بھڑکنے لگتی ہے. آگ پہلے سے جلی ہوئی ہے، اس میں لکڑی ڈالیے تو لکڑی سے آگ اور بڑھ جائے گی، اس میں کوئلہ ڈالیے کوئلے سے آگ اور بڑھ جائے گی، گیس کا تیل ڈالیے اس سے آگ اور بڑھ جائے گی، پیٹرول یا ڈیزل ڈالیے آگ اور بھڑک جائے گی. جس طرح سے آگ بھڑکانے کے لیے یہ ایندھن اور فیول استعمال کیا جاتا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈالیں گے تو جہنم کی آگ اور بھڑکنے لگے گی، پتھروں کو ڈالیں گے تو اس سے اور جہنم کی آگ بھڑکنے لگے گی. اسی لیے حکم دیا گیا، تعلیم دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے بارہا پناہ مانگی ہے جہنم کی آگ سے. وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. کتنی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے جہنم کی آگ سے پناہ مانگی. اور حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھو اور عذاب والی آیتیں پڑھو تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، اور جب جنت کی اور بشارتوں والی آیتیں پڑھو تو جنت کو طلب کرو اور اس کو اللہ سے مانگو تاکہ وہ تم کو ملے. قیامت تو بس ایک للکار ہوگی، یعنی دوسرا سور، تو اس سے سب ایک زندہ ہو کر دیکھنے بھالنے لگیں گے اور حسرت سے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی. یہ تو وہی روز جزا معلوم ہوتا ہے. ارشاد ہوگا کہ ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. آگے قیامت ہی کے بعد واقعات کی تفصیل ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا جمع کر لو ظالموں کو، یعنی جو کفر و شرک کے بانی اور مقتدا تھے، اور ان کے ہم مشربوں کو، یعنی جو ان کے ساتھ تابع تھے، اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، یعنی شیاطین اور بت. پھر ان سب کو دوزخ کا رستہ بتلاؤ، یعنی ادھر لے جاؤ، اور پھر یہ حکم ہوگا کہ اچھا ان کو ذرا ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. چنانچہ ان سے سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا کہ عذاب کا حکم سن کر ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کافروں کے بڑے بڑے رہنما، انسان ہو یا شیاطین، اپنے تابعین کی مدد نہیں کرتے. جس طرح دنیا میں ان کو بہکایا کرتے تھے
مگر اس سوال کے بعد بھی وہ مدد نہ کر سکیں گے، بلکہ وہ سب کے سب اس روز سراپگندہ کھڑے ہوں گے۔ آخرت کے امکان و ثبوت کے بعد باری تعالیٰ نے ان آیتوں میں حشر و نشر کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو جو حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں مردوں کے زندہ ہونے کا طریقہ کار بیان فرمایا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی قیامت تو بس ایک للکار ہوگی۔ زجرتن کا لفظ زجرون کا اسم مرہ ہے، اور اس کی عربی زبان میں کئی معنی آتے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہے مویشیوں کو چلنے پر آمادہ کرنے کے لیے ایسی آوازیں نکالنا جنہیں سن کر وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہاں اس سے مراد وہ دوسرا سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کے لیے پھونکیں گے، اور اس سے زجرتن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح مویشیوں کو اٹھا کر چلانے کے لیے کچھ آوازیں نکالی جاتی ہیں، اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ مویشیوں کی مثال اس لیے دی گئی کہ آدمی آسانی سے سمجھ لے کہ جو لوگ بکریاں اور مویشی چارپائے چراتے ہیں، ریوڑ کے ریوڑ ہیں جو جنگل کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے چرنے کے بعد واپس اپنے منزل کی طرف لے آتے ہیں، تو ان کو چرانے کے لیے مختلف آوازیں کرتے تھے، اور یہ آوازیں سن کر وہ جانور دوڑے دوڑے بھاگ کر آتے تھے۔ چرواہے کے پیچھے پیچھے وہ جانور بھاگے آتے تھے، یا چرواہا پیچھے ہے تو جانور آگے کی طرف بھاگے ہوئے جاتے تھے۔ جس طرح سے جانوروں کو بھگایا جاتا ہے، قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کر کے ایسے ہی بھگایا جائے گا، اور وہ سب اللہ کے حکم کے ایسے تابع ہوں گے کہ اپنی مرضی سے اس راستے سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہیں کر سکیں۔ جس راستے کی طرف ان کو بھگایا جا رہا ہوگا اسی راستے کی طرف بھاگنے کے لیے وہ مجبور ہوں گے۔ اگرچہ باری تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ سور پھونکے بغیر مردوں کو زندہ کر دے، لیکن یہ سور حشر و نشر کے منظر کو پرہیبت بنانے کے لیے پھونکا جائے گا۔ اس سور پھونکنے کا اثر کافروں پر یہ ہوگا کہ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس اچانک وہ دیکھنے بھالنے لگیں گے، یعنی جس طرح دنیا میں وہ دیکھنے پر قادر تھے اسی طرح وہاں بھی دیکھ سکیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ان ظالموں کو جنہوں نے شرک کے ظلم عظیم کا ارتکاب کیا، اور ان کے ہم مشربوں کو جمع کر لو۔ یہاں ہم مشربوں کے لیے ازواج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں جوڑ، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی کے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس سے مشرکین کی وہ بیویاں مراد ہیں جو خود بھی مشرک تھیں، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں ازواج سے مراد ہم مشرب ہیں، اور اسی کی تائید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ امام بہقی اور عبدالرزاق وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہاں ازواجہم سے مراد ان جیسے لوگ ہیں، چنانچہ سود خور دوسرے سود خوروں کے ساتھ، زناکار دوسرے زانیوں کے ساتھ، شراب پینے والے دوسرے شراب پینے والوں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ یہاں پر دو باتیں کہی گئی۔ ہم و ازواجہم کا جو لفظ آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ازواج عام طور پہ میاں بیوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافر و مشرک جن کی بیویاں بھی کفر میں، شرک میں، ظلم میں، گناہوں میں اپنے شوہروں کا ساتھ دیا کرتی تھی، جیسے کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، اور اس کی بیوی بھی حضور کو ستانے میں پیش رہتی تھی۔ تو ان دونوں کے لیے سورہ تبت یدا نازل ہو گئی، اور اس میں ابو لہب کے بھی ہاتھ کے ٹوٹ جانے اور عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے، اور اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گلے میں موٹی رسی ڈال کر اس کو گھسیٹیں گے۔ تو جس طرح ابو لہب اور اس کی بیوی ہے، ایسے ہی مشرکین کی وہ بیویاں بھی اس میں مراد ہیں جو اپنے شوہروں کو کفر میں، شرک میں، گناہوں میں مدد کرتی تھی، ابھارتی تھی۔ لیکن عام طور پر اس آیت کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ایک جیسے گناہ کرنے والے سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے سنا سود خوار ہیں، سارے سود خوروں کو ایک جگہ جمع کر دیا، سارے زانیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، سارے رشوت خوروں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، چوری کرنے والے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ اس طرح مختلف گناہوں کے زمروں میں ایک دوسرے کو بانٹ کر ان کو گروپ بنا دیا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اس کے علاوہ وما کانوا یعبدون کے الفاظ نے بتا دیا کہ مشرکین کے ساتھ ان کے وہ باطل معبود
یعنی بت اور شیاطین بھی جمع کیے جائیں گے جنہیں یہ لوگ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، تاکہ اس وقت ان کو باطل معبودوں کی بے بسی کا اچھی طرح نظارہ کرایا جائے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، یعنی ان لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور جب فرشتے ان لوگوں کو لے کر چلیں گے تو پل صراط کے قریب پہنچنے کے بعد حکم ہوگا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ چنانچہ اس مقام پر ان سے ان کے عقائد اور اعمال کے بارے میں وہ سوالات کیے جائیں گے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں قیامت کے دن کئی قسم کے سوالات کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ ایک سوال تو لوگوں کے عقائد کے بارے میں ہوگا، ایمان کے بارے میں ہوگا، اور اس کے بعد ان کے دوسرے اعمال کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے۔ یہاں تک کہ سوالات اتنے ہوں گے کہ اس کا آخری مرحلہ وہ ہوگا جو سورہ زلزال میں ذکر کیا گیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوتے ہوتے یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو وہ بھی دیکھ لے گا۔ ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ یہاں پر ایک بڑا سوال ہے کہ ان ظالموں کو جب ہانک کر جہنم کے راستے پر لے جایا جائے گا تو احادیث میں جہنم کا راستہ اصل میں وہ پل صراط ہے جو جہنم کے اوپر ایک پل کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں کہ وہ بڑا خطرناک راستہ ہوگا، بہت باریک ہوگا، بہت تیز ہوگا، جس کی حقیقت اس مثال سے دی گئی ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کا راستہ 1500 سال تک کا لمبا ہوگا۔ پہلا 500 سال کا راستہ وہ پورا بلندی کی طرف چڑھاؤ کا ہوگا، اور دوسرے 500 برس کا راستہ درمیان کا ہوگا جس میں نہ چڑھاؤ ہوگا نہ اتار ہوگا، اور آخری 500 برس کا راستہ وہ اتار والا ہوگا۔ یہ راستے کے اوپر سے جو لوگ نیک ہوں گے، جن کا ایمان پختہ ہوگا، اعمال ان کے اچھے اور مقبول ہوں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح سے گزار دیں، دیکھتے ہی دیکھتے چند سیکنڈ کے اندر وہ اس راستے سے گزر جائیں۔ لیکن جس کے اعمال جس سطح کے ہوں گے، جس کے اعمال میں جتنی کمی ہوگی، اس کے اعتبار سے اس راستے پر سے لوگوں کو گزرنے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ کوئی بجلی کی طرح سے گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے گزرے گا، کوئی تیز رفتار اونٹ کی طرح سے گزرے گا، اور کوئی بہت سستی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بڑی مصیبت کے ساتھ پل صراط کا راستہ پار کر لے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے جو لڑکھڑاتے رہیں گے، اور ایسا محسوس ہوگا ہر قدم پر کہ ابھی ادھر کٹ کے جہنم میں گرے اور ابھی ادھر سے کٹ کے جہنم میں گرے، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ان کے شامل حال ہوگا، اور بہرحال وہ لڑکھڑاتے لگڑتے کسی طرح سے پل صراط کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کم از کم ایسے لوگوں میں بھی کوئی شامل ہوں گے تو وہ نجات پائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس راستے کے اوپر آئیں گے اور کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ جس طرح سے تیزی سے داخل ہونے والوں میں مختلف زمرے اور ان کی رفتار اور اسپیڈ بتائی گئی، ایسے ہی جہنم میں گرنے والوں کی بھی اسپیڈ بتائی گئی کہ جو کٹر مخالف، بڑے مشرک، بڑے گناہ گار ہوں گے، وہ تو 1 سیکنڈ کے اندر اس پل صراط کے اوپر قدم رکھتے ہی کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ دور چلیں گے پھر اس کے بعد گر جائیں گے، کچھ تھوڑا اور آگے بڑھیں گے اس کے بعد گر جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو آخر منزل تک آنے کے قریب ہوں گے لیکن پھر بلاخر وہ جہنم میں کٹ کے گر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ کچھ لوگ ابتدا سے آخر تک مشرک کافر ہی رہتے ہیں، بدعقیدہ رہتے ہیں، وہ تو فوری جہنم میں گر جائیں گے۔ کچھ لوگ ابتدا میں صحیح عقائد کے اوپر قائم رکھتے ہیں، کچھ دن صحیح راستے پر رہنے کے بعد یا صحیح عمل کرنے کے بعد وہ بھٹکنے لگتے ہیں تو وہ کچھ دیر جانے کے بعد جہنم میں گریں گے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زندگی کا ایک بڑا حصہ نیکی کے اوپر قائم رہیں گے، لیکن آخر میں جب بھٹک جائیں گے تو ایک لمبا راستہ پل صراط کا طے کرنے کے بعد وہ آخر میں جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اسی لیے دعا مانگی گئی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون،
مرتے دم تک کے ایمان پر قائم رہنے کی دعا مانگے. آخر وقت تک کے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے. آخر وقت میں بھی اگر انسان بھٹک جاتا ہے تو پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں تو بہت گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن آخری زندگی میں سنبھل جاتے ہیں اور زندگی بھر کے گناہ توبہ استغفار کر کے معاف کرا لیتے ہیں، اور جہاں دنیا سے جاتے وقت ایمان کو سلامت لے کے گزار جاتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک لمبے عرصے تک تو نیک اور صالح رہتے ہیں، لیکن آخری عمر میں بھٹک جاتے ہیں، صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اعمال صالحہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آخر میں ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اس لیے کسی آدمی کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے. یہ فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ ہی کریں گے. لیکن دنیا میں جو علامات ہیں نیکی کے اور برائی کے، اس کو دیکھ کر اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے. فیصلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے. اور پھر ہمیشہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے حق میں بھی اور سارے مسلمانوں کے حق میں دعا مانگا کرے کہ ہم کو اسلام پر زندگی عطا ہو اور ایمان پر ہمارا خاتمہ. ایمان پر خاتمہ یہ انسان کے آخرت کا اصل نتیجہ ہے. جس حال میں آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ قیامت میں اٹھے گا، اور جس حال میں قیامت میں اٹھایا جائے گا اسی کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. فرض یہ کہ یہاں پر پل صراط کے قریب ان ظالموں کو روک کر وہاں پر ان کو پوچھا جائے گا کہ ما لکم لا تناصرون، کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بچاؤ ایک دوسرے کو جہنم سے. لیکن وہ اس وقت ایک دوسرے کو بچا نہیں سکے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس وقت جبکہ پل صراط کے قریب جہنم کی طرف جانے والوں کو روکا گیا ہے اور ان سے سوال کیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، تو اب وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے. یتساءلون، سوال کریں گے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اور لوگ دوسروں سے کہیں گے کہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہم تو صحیح راستے پر تھے، تم لوگ آ کے ہم کو بھٹکاتے تھے، تم ہم کو گناہوں کی دعوت دیتے تھے، تم ہم سے کہتے تھے کہ چلو یہ کام کرو وہ کام کرو، تمہارے کہنے سے ہم یہ کام کرتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو دوسرے جواب دیں گے کہ ہم بھٹکانے کی وجہ سے تمہارے بھٹکنے کا کیا سوال ہے، تم خود پہلے سے بے ایمان تھے، تمہارے پاس خود ایمان نہیں تھا، اسی لیے تم نے ہماری دعوت کو قبول کیا. اس طرح سے وہاں آپس میں جھگڑا ہوگا. وما كان لنا عليكم من سلطان، ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، ہم تم کو کوئی زبردستی تو نہیں کرتے تھے کہ یہ کام کرو. بل کنتم قوم طاغین، تم خود بہت اللہ کے گناہ گار بندے تھے جس کی وجہ سے تم یہ کام کرتے تھے. فحق علینا قول ربنا، یہ دونوں جو آپس میں جھگڑنے لگیں گے تو اللہ کا قول یہاں پر حق ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں گے اور یہ دونوں گروپ آپس میں جو جھگڑ رہے تھے کہیں گے انا لذائقون، چلو چاہے تمہاری وجہ سے ہم گناہ گار بنے یا ہم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، اب عذاب کا مزہ تم کو بھی چکھنا ہے ہم کو بھی چکھنا ہے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، ہم بھی گمراہ تھے تم بھی گمراہ ہوئے، چلو اب دونوں کو جہنم کا مزہ چکھنا ہے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، چاہے کچھ بھی ہو وجہ لیکن عذاب بھگتنے میں اب ہم اور تم مشترک ہیں، ہم کو بھی عذاب چکھنا ہے تم کو بھی عذاب چکھنا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرتے ہیں. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تھے کہ ان سے جب کوئی کہتا کہ بندگی نہیں ہے سوائے اللہ کے تو یہ لوگ غرور کیا کرتے. اللہ کو مانو، اللہ کی بات سنو، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے نظر نیاز مانگو، اللہ کو پکارو مدد کے لیے، وہی تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے، وہی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. جب یہ بات کہی جاتی تھی تو یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ہمارا کام یہاں سے بن رہا ہے، ہماری بگڑی یہاں سے بن رہی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر اللہ کو کیوں پکارے، غرور کیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ہم اپنے معبودوں کو اس شاعر اس مجنون کی خاطر چھوڑ دیں. اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کی طرف ہے
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے تو مشرکین ایسا ہی جواب ان کو دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے معبود، ان کو بت پرستی اتنی محبوب تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر بھی وہ اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ یہ آدمی جو شاعر ہے، جو کاہن ہے، جو مجنون ہے، اس کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غرور کیا کرتے ہیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں، لیکن دیکھو جو حق ہے، جو سچا دین ہے، وہ لے کر یہ نبی آئے ہیں۔ تمہارے پاس جو نبی آئے ہیں وہ سچا دین اور صحیح راستہ لے کر آئے ہیں۔ یہ تمام سابقہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، لیکن دیکھو بے شک اب تم کو بڑے دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ کہ تم کرتے۔ اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی تم کو عذاب دے رہے ہیں، بلکہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ تم کو اس عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ جھونک رہے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کو اس عذاب سے روک لیا جائے گا۔ اس کے بعد والی آیتوں میں متقین، مخلصین اور وہ لوگ جو نیک ہو گئے، جو ایمان لے آئے، جو عمل صالحہ کو اختیار کیے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں کیسے لے جائیں گے، جنت میں ان کو کیسی نعمتیں ملیں گی، وہاں ان کا عیش کا، آرام کا جو معاملہ ہوگا، اس کی تفصیلات آگے کی آیتوں میں آ رہی ہیں، وہ تو انشاءاللہ آئندہ سنائی جائیں گی۔ ان آیات کی تفسیر کا آخری حصہ ہے کہ میدان حشر میں جمع ہونے کے بعد کافروں کے بڑے بڑے سردار جنہوں نے اپنے چھوٹوں کو بہکایا تھا، اپنے پیرووں کے سامنے آگے آئیں گے، تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی کوئی مدد کر سکے، آپس میں بحث و تکرار شروع کر دیں۔ ان آیات میں اسی بحث و تکرار کا کچھ نقشہ کھینچ کر فریقین کا انجام بد بیان کیا گیا ہے۔ آیات کا مفہوم خلاصے تفسیر سے واضح ہے، صرف چند مختصر باتیں قابل ذکر ہیں۔ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، میں یمین کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس میں ایک معنی تو قوت و طاقت ہے، اوپر اسی معنی کے لحاظ سے تفسیر لکھی گئی ہے کہ ہم پر تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی، یعنی جو سردار تھے مشرکین کے، وہ اپنے پیرووں سے، اپنے سبارڈینیٹ سے، یا سمجھیے کہ ہمارے اپنے الفاظ میں جیسے کہتے ہیں کہ اپنے چمچوں سے کہیں گے کہ ہم تم کو زبردستی تو نہیں کرتے تھے، تو ان کے وہ جو ماننے والے تھے وہ کہیں گے کہ تم تو بڑے دھڑلے سے آتے تھے، تمہارا بڑا زور و شور ہوا کرتا تھا، بڑی ہاہو ہوا کرتی تھی، بڑے نعرے لگائے جاتے تھے، بڑا ہنگامہ ہوتا تھا، اور ہم کو تمہاری بات ماننے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ یہ بات وہ ان کو یاد دلائیں گے، یعنی تم ہم پر خوب زور ڈال کر ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے، اور یہی تفسیر زیادہ صاف اور بے غبار ہے۔ اس کے علاوہ یمین کے معنی قسم کے بھی آتے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ تم ہمارے پاس قسمیں لے کر آیا کرتے تھے، قسم کھا کر ہمیں یہ باور کراتے تھے کہ ہمارا مذہب درست ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم معاذ اللہ باطل ہے۔ الفاظ قرآنی کے لحاظ سے دونوں تفسیریں بلا تکلف ممکن ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناجائز کام کی دعوت دے اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تو اسے دعوت گناہ کا عذاب تو بے شک ہوگا، لیکن جس شخص نے اس کی دعوت کو اپنے اختیار سے قبول کر لیا وہ بھی اپنے عمل کے گناہ سے بری نہیں ہو سکتا، وہ آخرت میں یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پا سکتا کہ مجھے تو فلاں شخص نے گمراہ کیا تھا، اس میں میرا کیا قصور تھا، وہ لوگ بلاتے تھے تو میں جاتا تھا، وہ لوگ بولتے تھے تو میں کرتا تھا، تو اس طرح سے بہانہ بنانے سے وہ اللہ کے عذاب سے بری نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اتنا زور ڈالتے ہیں گناہ کے لیے کہ آدمی فریقین کا انجام بد بیان کیا گیا ہے۔ آیات کا مفہوم خلاصے تفسیر سے واضح ہے، صرف چند مختصر باتیں قابل ذکر ہیں۔ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، میں یمین کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس میں ایک معنی تو قوت و طاقت ہے، اوپر اسی معنی کے لحاظ سے تفسیر لکھی گئی ہے کہ ہم پر تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی، یعنی جو سردار تھے مشرکین کے، وہ اپنے پیرووں سے، اپنے سبارڈینیٹ سے، یا سمجھیے کہ ہمارے اپنے الفاظ میں جیسے کہتے ہیں کہ اپنے چمچوں سے کہیں گے کہ ہم تم کو زبردستی تو نہیں کرتے تھے، تو ان کے وہ جو ماننے والے تھے وہ کہیں گے کہ تم تو بڑے دھڑلے سے آتے تھے، تمہارا بڑا زور و شور ہوا کرتا تھا، بڑی ہاہو ہوا کرتی تھی، بڑے نعرے لگائے جاتے تھے، بڑا ہنگامہ ہوتا تھا،
اور ہم کو تمہاری بات ماننے پر مجبور ہونا پڑتا تھا. یہ بات وہ ان کو یاد دلائیں گے. یعنی تم ہم پر خوب زور ڈال کر ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے، اور یہی تفسیر زیادہ صاف اور بے غبار ہے. اس کے علاوہ یمین کے معنی قسم کے بھی آتے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ تم ہمارے پاس قسمیں لے کر آیا کرتے تھے، قسم کھا کھا کر ہمیں یہ باور کراتے تھے کہ ہمارا مذہب درست ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم معاذ اللہ باطل ہے. الفاظ قرآنی کے لحاظ سے دونوں تفسیریں بلا تکلف ممکن ہے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناجائز کام کی دعوت دے اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تو اسے دعوت گناہ کا عذاب تو بے شک ہوگا، لیکن جس شخص نے اس کی دعوت کو اپنے اختیار سے قبول کر لیا وہ بھی اپنے عمل کے گناہ سے بری نہیں ہو سکتا. وہ آخرت میں یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پا سکتا کہ مجھے تو فلاں شخص نے گمراہ کیا تھا، اس میں میرا کیا قصور تھا، وہ لوگ بلاتے تھے تو میں جاتا تھا، وہ لوگ بولتے تھے تو میں کرتا تھا. تو اس طرح سے بہانہ بنانے سے وہ اللہ کے عذاب سے بری نہیں ہو سکتا. لیکن بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اتنا زور ڈالتے ہیں گناہ کے لیے کہ آدمی کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو مار ڈالا جائے. تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا امکان ہے. جان بچانے کی خاطر اگر کوئی گناہ کر لے تو وہ بڑا گناہ گار نہیں قرار دیا جائے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے تو ان کو ان کی جان کا ڈر رہتا تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں گا تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے. تو بہت دنوں تک کہ وہ اپنے دین کو، ایمان کو چھپا لیتے تھے، لیکن جب موقع ملتا، مناسب وقت آتا تو پھر اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے. اور یہ بات حقیقت تھی کہ اس زمانے میں مشرکین کا زور اتنا زیادہ تھا کہ ایمان لانے والوں کے اوپر ظلم و ستم بڑے زبردست انداز میں توڑے جاتے تھے، یہاں تک کہ بعض کی جان چلی جاتی تھی. تو جان بچانے کی خاطر ایمان کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی موقع ملا اس کے ساتھ ہی اپنے ایمان کا اظہار کیا جا سکتا ہے. یہ ان آیات کی تفسیر تھی، اور اس میں یہ بات صاف ہو گئی کہ جو لوگ خود گمراہ رہتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ بھی عذاب میں جاتے ہیں، اور لوگوں کے بلانے پر جو لوگ ان کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. پھر اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوگی اور وہ کامیاب ہوں گے، ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی ان کو حاصل ہوگی. اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو وہ سنائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے اور نیک عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.